اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر، اور ڈرا بھی ساتھ اس کے، الذین، ان لوگوں کو جو یخافون خوف رکھتے ہیں، ان کے یحشروا اکٹھے کیے جائیں گے، الی طرف ربہم پروردگار اپنے کی، لیسا نہ ہوگا، لہم ان کے لیے، من دونہ سوائے اس کے، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ سفارشی، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بنے۔ فرمایا اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنیں۔ اس آیت میں اصلاح امت کے اصول بتا دیے ہیں۔ پورے رکوع میں منکرین حق کی بدبختی کا یہ حال ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے جد و جہد میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں جن کی ایمانی حلاوت اور استطاعت ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ لوگ کتنے ہی حقیر کیوں نہ ہوں، لیکن یہ تربیت یافتہ ہو کر متقی بن جائیں گے اور دعوت حق کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اور اس آیت سے ان کافروں کا رد بھی مقصود ہے جو یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے معبود اور ٹھاکر وغیرہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے جو اپنے بزرگوں کی سفارش پر تکیہ کر کے بے فکر ہو کر بے کھٹکے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں چل سکے گی۔ وَلَا تَطْرُدِ، اور نہ نکال، الذین، ان کو جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم پروردگار اپنے کو، بالغداۃ صبح، والعشی اور شام، یریدون چاہتے ہیں، وجہہ خوشنودی اس کی، ما نہیں، علیک تجھ پر، من حسابہم ان کے حساب سے، من کوئی شیء چیز، وما اور نہ، من حسابک تیرے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کچھ بھی ذمہ داری، فتطردہم پس اگر تو نکالے گا ان کو، فتکون تو ہو جائے گا، من الظالمین ظالموں سے۔ فرمایا اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، پس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو کیا ہو جائے گا، تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ داعی کو چاہیے کہ اپنی قوت کو مستعد افراد کی تربیت پر صرف کرے، اگرچہ کمزور اور تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کرے جن میں قبولیت حق کی استطاعت نہیں رہی، اگرچہ بظاہر وہ کثیر التعداد اور طاقتور ہوں۔ یعنی ڈرانے کا فائدہ بھی انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی دوست ہوگا، نہ سفارشی،
جو لوگ حشر قیامت کو مانتے ہی نہیں اور انکار پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود قبیلے حذیل کا ایک آدمی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، ان کا چہرہ چاہتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی نہ ان کا حساب آپ کے ذمے ہے اور نہ آپ کا ان کے ذمے، تو انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں، جس کے نتیجے میں آپ ظالم ٹھہریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں کہا جنہوں نے یہ کہا نؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمی بما كانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئے حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔ اس نے کہا اور مجھے کیا علم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے اگر تم سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے بعض ان کے کو ببعض ساتھ بعض کے لیقولوا، تاکہ کہیں وہ اہؤلاء، کیا یہی ہے وہ من اللہ، فضل کیا اللہ نے علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، الیسا کیا نہیں، اللہ بیعلم جاننے والا، واقف، بالشاکرین شکر کرنے والوں سے۔ وَإِذَا، اور جب جاءک آئیں پاس تیرے، الذین ایسے لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا ہماری آیتوں پر، فَقُل تو کہا کرو سلام سلام علیکم تم پر، کتب لازم کر لیا ربکم پروردگار تمہارے نے، علی نفسہ اپنی ذات پر، کس چیز کو، الرحمت رحمت کو، انہ یہ کہ من جو کوئی عمل کرے، منکم تم میں سے، سوءً برا، بجہالت نادانی سے، ثم پھر تابا توبہ کر لے، من بعدہ بعد اس کے، واصلح اور نیکوکار ہو جائے، فانہ بے شک وہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم، الآیات آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِینَ اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل راستہ، المجرمین گناہ گاروں کا۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بات سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا؟ اللہ نے فرمایا بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اللہ نے سوال کیا اللہ کو نہیں پتہ؟
اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے السلام علیکم کہا کرو۔ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہ گاروں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ ابتدائی اسلام میں زیادہ تر مسکین اور مفلس لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی طرح قبولیت حق میں سبقت کرنے والا یہی طبقہ رہا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے بعض اہل ثروت حضرات نے کہا ہم کو اپنی دولت پر گھمنڈ تھا، ہم چاہتے ہیں اہل ثروت حضرات نے کہا جن کو اپنی دولت پر گھمنڈ تھا ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری باتیں سنیں لیکن تمہارے پاس ادنیٰ درجے کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا ان متکبروں کے کہنے پر آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو نہ نکالیں جو آپ کے ساتھ دعوت میں سرگرم ہیں اور جن کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے پاس دنیوی جاہ حشمت نہیں ہے۔ فرمایا اگر اہل ایمان سے کچھ اپنی استطاعت کے مطابق بھول بھی ہو جائے تو ان پر سختی نہ کریں بلکہ اللہ کی رحمت کا پیغام پہنچاتے رہو اور اللہ کی مغفرت کی بشارت سے ان کے دلوں کو تسکین دیتے رہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان میں ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال ہو اور غبار آلود بالوں والے اور دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے یعنی واپس کر دیا جاتا ہے، مجلسوں میں آنے نہیں دیا جاتا، لیکن اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں کو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں، مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج و فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا، اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا، یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبہ کے باوجود اس پرآشوب دور میں آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں انہیں امن و سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، اب ان سے ان اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا اور وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور
अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही वअस्लहा फअन्नहु गफूरुर रहीम। सैयदना अबू सईद खजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत का खजरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में से एक शख्स ने 99 आदमी नाहक कत्ल किए। फिर वो अपने मुतल्लक मसला पूछने निकला। उसने एक राहिब के यहाँ जाकर इससे पूछा, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? राहिब ने कहा, नहीं। इस पर इसने राहिब को भी मार डाला और यूं 100 पूरे कर दिए। और फिर वो लोगों से यही मसला पूछता रहा। किसी आदमी ने इसे कहा कि फ़लाँ बस्ती में तौबा के लिए चले जाओ, मगर रास्ता ही में से मौत ने आन लिया। उसने अपना सीना बस्ती की तरफ झुका दिया। अब रहमत के और अजाब के फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे। जिस बस्ती को वो जा रहा था, इसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि नज़दीक हो जा, और जिस बस्ती से दूर जा रहा था, इसे हुक्म दिया कि दूर हो जा, और फरिश्तों से फरमाया फासला नाप लो। चनाचे जहाँ इसे जाना था वो बस्ती बालिश पर करीब निकली और इसे बख्श दिया गया। ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह हम आयात को खोल कर बयान करते हैं ताकि मुजरमों का रास्ता खूब वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ये तफसीलात इसलिए बयान कर रहे हैं कि ऐसे हट दर्म मुजरमों की सिफ़ात खुलकर सामने आ जाए ताकि इनसे इज्तनाब किया जा सके। इस आयत से मालूम हुआ कि जो लोग दावत व तबलीग का काम करते हैं, इनको मुखालफिन यानी मुजरमीन के हथकंडों और दलाइल से भी पूरी तरह बाखबर होना चाहिए ताकि इनकी तरदीद हो सके। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में यही खूबी थी कि एक तरफ तो इस्लाम को खूब समझते थे और दूसरी तरफ जाहिलियत के रस्म व रवाज और कवानीन से भी पूरी तरह वाकफियत रखते थे, क्योंकि वो दौरे जाहिलियत से गुज़र कर आए थे। अल्लाह ताला हमें भी सही पढ़कर सही अमल की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हमारे लिए हमें हुक्म दिया है, उस पर हम पूरी तरह समझ सोच कर अमल करने वाले बन जाएं। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।